للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء خاتم الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پیار و محبت سے نبی اور آل نبی میں سلام پڑھو. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. اور پیار سے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات بے دم. یہی تو ہے پانچ مقصود کائنات بے دم. مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن اور حسین. مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن اور حسین. حمد و ثنا کے بعد خلا کی ارض و سما کا خاص فضل اور کرم کہ ہمیں آل نبی اولاد علی کا ذکر سننے سنانے کا یہ موقع نصیب فرمایا. بالخصوص میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش فرمانے کے بعد اسلام کو بھی زندہ کر گئے اور اپنے نام کو بھی روشن و منور فرما گئے. یہ کتنا حسین اور جمیل خاندان کہ جس کی تربیت، جس کی ٹریننگ اللہ کے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی. اور مدینہ پاک کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حسنین کریمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کی زندہ تصویر تھی. ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ تھے وہ دونوں شہزادے.
ایک سر سے لے کر ناف تک اور دوسرا ناف سے لے کر پاؤں تک، یہ دونوں شہزادے رب کے حبیب اور اپنے نانا کے ہم شکل تھے۔ اور پھر ان کے والد گرامی مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہ شیر خدا تھے، ان کا لقب تھا اسد اللہ، اللہ کا شیر، بہادری کا میدان اور مرکز تھے وہ، تو انہوں نے پھر اپنے شہزادوں کی بزدلوں کی طرح نہیں بلکہ شیروں کی طرح تربیت فرمائی کہ اے میرے شہزادوں، اور ایسی تربیت فرمائی کہ پھر میدان کرب و بلا کے اندر ان شہزادوں نے دشمن کو اپنی پیٹھ نہیں دکھائی بلکہ دشمن کی آنکھ کے اندر آنکھ ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ فرمایا ہے۔ اور ماں خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اللہ کے محبوب کی لاڈلی شہزادی کہ جس شہزادی نے چکی پیستے پیستے اپنے ان شہزادوں کی تربیت فرمائی، اور سیدہ خاتون جنت جب چکی چلایا کرتی تھی تو اس وقت بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور پھر جب حسنین کریمین کو سلانے کا وقت آ جایا کرتا تھا، آج کی میری عزت ماں مائیں اور بہنیں ذرا سوچیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو سہلاتے ہیں رات کو تو کس قسم کی لوریاں دے کر انہیں سلاتے ہیں، کس قسم کی کہانی سنا کر انہیں سلاتے ہیں، یا کس سے ڈرا کر انہیں سلاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کی لاڈلی شہزادی پر قربان جائیں کہ جب وہ حسنین کریمین کو رات کو لوری دے کر سلایا کرتی تھی تو کوئی کہانی نہیں سنایا کرتی تھی، کوئی بات نہیں سنایا کرتی تھی، بلکہ اللہ کے محبوب پر اترا ہوا قرآن سنا سنا کر شہزادوں کو سلایا کرتی تھی، اور پھر اسی دودھ نے اور اسی قرآن کی تلاوت جو ان کے دل و دماغ کے اندر سماعت کرتی جا رہی تھی، جمع ہوتی جا رہی تھی، پھر اس نے میدان کرب و بلا میں رنگ لا کر دکھا دیا، اور پھر ایسا رنگ لا کر دکھایا کہ جہاں پر کائنات کے قاری میدان حسن و قرت کے اندر تلاوت فرماتے رہے، اپنا حسن قرات سکھاتے رہے، جب تک ان کے جسم کے اندر جان تھی وہ اللہ کے کلام کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے منبر پر بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، کسی نے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، کسی نے کہاں کی، کسی نے کہاں کی، جس طرح اس کی ہمت اور توفیق تھی، لیکن حسین پاک پر اماں فاطمہ کی دودھ نے ایسا رنگ چڑھایا اور اماں فاطمہ کی لوری نے ایسا رنگ چڑھایا کہ جہاں سارے قاریوں نے دم توڑ دیا، سارے قاریوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اس وقت نیزے کی نوک پر حسین کھڑا ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے۔ یہ وہ اثر تھا جو آپ کے تربیت کرنے والی سکول کے اندر جو وہ پنجتن پاک کا مدرسہ تھا، جس کے اندر پڑھانے والے اللہ کے لاڈلے محبوب تھے، جنہوں نے اپنے شہزادوں کی ایسی تربیت کی کہ جس تربیت کی پھر ہمیں کائنات کے اندر مثال نہیں دی جا سکتی یا نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں کہ ہر شخص نے میدان کرب و بلا کے اندر عظیم سے عظیم قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ نے دیکھا اور سنا کہ گزشتہ نشست کے اندر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ننھی جان کی شہادت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ ویسے شہادت تو اتنی مادے وجود میں آئی مارکہ کرب و بلا کے اندر، ہر شہادت اپنی مثال آپ ہے، لیکن چند جو مین واقعات پیش آئے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز۔ حضرت امام عالی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھی، جنہوں نے میدان کرب و بلا کے اندر وفا کا علم بلند فرمایا اور وفا کا پرچہ بلند فرمایا، وہ تھے حضرت عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شہادت کس طرح پیش آئی اور کس دلیرانہ طریقے سے وہ میدان کرب و بلا میں تشریف لے جاتے ہیں، وہ آج آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے بعد مجھے پھر آپ حضرات کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عباس علمدار خیمے کے اندر موجود تھے، تو خیمے کے اندر بڑے حضرات، خواتین و حضرات جو تھے وہ تو پیاس چلو برداشت فرماتے رہے، لیکن جو ننھی ننھی جانیں تھیں، معصوم جانیں تھیں، بچوں کی تھیں یا وہ بچیاں کی تھیں، وہ کس طرح محسوس کرتی اس موسم کے عالم کے اندر پانی نہ مل جانے سے ان کی زبانیں بھی خشک ہو گئیں۔ وہ جسم کہ جس جسم کی رگوں کے اندر مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا تھا، وہ میدان کرب و بلا کے اندر وہ کوئی غیر تو نہیں تھے، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والے تھے، جنہوں نے دشمنی کا عہد کر لیا، یزید کے لشکر والے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن تف ہو ایسی ایمان پر اور ایسی مسلمانی پر کہ جو آل نبی اولاد علی کا مقام ہی نہ پہچان سکے، یہ تو دور بات، تف ہو اس انسان پر کہ جو انسان کی انسانیت کو بھی نہ پہچان سکے، کم از کم وہ یہ تو سمجھتے کہ یہ انسان ہے، ہماری طرح ہے، کہ پانی کی تو ضرورت پڑے گی۔ ذرا سوچیں، اس منظر کو سامنے رکھیں کہ میدان کرب و بلا کے تپتی ہوئی ریت میں آل نبی اولاد علی کے خیمے لگے ہوئے تھے، اور کس طرح انہوں نے اس تپتے ہوئے میدان میں اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک خون کی لاج رکھی۔ کس طرح انہوں نے اس میدان کرب و بلا کے اندر سب کچھ قربان فرما دیا اپنے نانے کے دین کی خاطر۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اہل بیت کے احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یزید جیسے فتنے سے انہوں نے ہمیں محفوظ فرما دیا۔ اس تپتے ہوئے میدان کرب و بلا کے ایک خیمے کے اندر سے پیاس کی وجہ سے رونے کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت عباس علمبردار اس خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اس خیمے کے اندر تشریف لے جانے کے بعد ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کہاں سے رونے کی صدائیں آ رہی ہیں، کہاں سے پانی طلب کیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ایک خیمے پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ کوئی جوان پانی نہیں طلب فرما رہا، کوئی مرد پانی نہیں مانگ رہا، کوئی خاتون، کوئی پاک بی بی پانی نہیں مانگ رہی، بلکہ کیا دیکھا کہ آپ کے پاؤں کے ساتھ ننھی سی شہزادی حضرت سکینہ لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا جان مجھے پانی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اے بابا عباس پانی کہیں سے لے آؤ۔ حضرت سکینہ کی یہ رونے کی صدائیں جب عباس علمدار نے دیکھی اور سنی
اللہ اکبر. یہ آل بیت کی لاڈلی شہزادی جب پانی مانگ رہی تھی، رو رو کر کرب و بلا کے تپتے ہوئے میدان میں اپنی صدائیں بلند فرما رہی تھی، تو عباس نے سکینہ کو دیکھ کر کیا دلاسا دیا ہوگا. ایسا کچھ دلاسے کے متعلق کسی نے کوئی اپنا منظر سامنے رکھا اور اس نے کہا کہ جب یہ معاملہ سامنے پیش ہو رہا تھا کہ سکینہ عرض کر رہی ہے بابا پانی لے آؤ، تو بابا عباس نے کیا فرمایا ہوگا؟ تیرے رونے سے بیٹی عرش اعظم ہل گیا سارا، تیرے رونے سے بیٹی عرش اعظم ہل گیا سارا، میرا زخم جگر بھی جان مادر چھل گیا سارا، میرا زخم جگر بھی جان مادر چھل گیا سارا. ہم اولاد علی المرتضیٰ ہیں، ہم اولاد علی المرتضیٰ ہیں، جان محمد ہے، جان محمد ہے. خدا کی اس زمین پر مظہر شان محمد ہے، خدا کی اس زمین پر مظہر شان محمد ہے. حضرت عباس نے حضرت سکینہ کو سینے لگایا، دلاسے دے دے کر فرمانے لگے اے بیٹی پریشان نہ ہو، میں ابھی جا کر تیرے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہوں، ابھی تو یہیں پر تشریف رکھ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا ہوں. ایک بی بی نے حضرت عباس کو مشکیزہ دیا کہ جاؤ اور چچا عباس ہم اس شہزادی کے لیے پانی لے آؤ. حضرت عباس علمبردار گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے میدان کرب و بلا میں تشریف لے جاتی ہیں. سامنے یزیدی لشکر موجود تھا. یزیدی لشکر کہنے لگا ہاں عباس کیا بات ہے، مشکیزہ لے کر آ گئے ہو؟ عباس نے فرمایا ہاں، اپنی ذات کے لیے نہیں، پانی تجھ سے طلب کرتا. میری ننھی سی سکینہ پانی کی وجہ سے خیمے کے اندر تڑپ رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سا اس شہزادی کے لیے پانی تو دے دیں. لیکن وہ کہاں رحم دل تھے، انہوں نے کہا ہاں پانی مل جائے گا لیکن یزید کی بیعت کرنی پڑے گی. حضرت عباس علمبردار نے فرمایا اگر یزید لعین فاسق فاجر کی ہم نے بیعت کرنی تھی تو پھر ہم نانے کا مدینہ چھوڑ کر کیوں آتے، ہم اپنے ساتھ ہی بچے اور بچیاں کیوں لاتے، یہ سارا سفر کیوں طے کرتے. اور وہ کہنے لگا کہ تجھے پتا نہیں اے عباس کہ ہمارے ساتھ اتنی ساری یہ فوج موجود ہے اور تو تنہا سا آ گیا ہے میدان میں، اور یہ تھوڑے سے افراد اندر موجود ہے، تو وہ کیا ماجرا وہاں پر پیش آیا؟ ذرا سماعت کریں کہ حضرت عباس کے ساتھ جو تھے ان کا کیا مقام تھا اور وہ جو لعین دوسری طرف تھے ان کا حال کیا تھا. حضرت عباس نے انہیں یوں کیا فرمایا ہوگا؟ تمہارے پاس دنیا ہے ہمارے پاس عقبہ ہے، تمہارے پاس دنیا ہے ہمارے پاس عقبہ ہے، تمہارے ساتھ بندے ہیں ہمارے ساتھ مولا ہے.
تمہارے ساتھ بندے ہیں، ہمارے ساتھ مولا ہے، تم پر شیطان کا سایہ ہے، تم پر شیطان کا سایہ ہے، اور ہم پر رحمان کا سایہ ہے، اور ہم پر رحمان کا سایہ ہے، تمہارے گھر میں دولت ہے، تمہارے گھر میں دولت ہے، ہمارے گھر میں ایمان ہے۔ حضرت عباس سے کہنے لگے کہ پانی لے لو اگر شرط قبول ہے۔ حضرت عباس نے فرمایا نا، اس طرح پانی نہیں چاہیے۔ مختلف کتب میں یہ بات آتی ہے کہ کسی طریقے سے حضرت عباس نے مشکیزے کے اندر پانی ڈال لیا۔ پانی ڈالنے کے بعد حضرت عباس نے اپنے دونوں ہاتھ چلو بھر کر پانی ڈالا۔ پینے والے تھے کہ خیال آیا عباس تو یہاں بیٹھ کر پانی پینے کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن خیمے کے اندر ننھی سکینہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ حضرت عباس نے پانی واپس رکھ دیا، اپنے گھوڑے کی ایڑیوں کو گھماتے ہوئے گھوڑے کا منہ اور رخ بھی پانی کی طرف فرمایا اور کہا کہ گھوڑے تو پانی پی لے۔ لیکن گھوڑے نے اپنے حالی زبان سے کیا کہا کہ اے عباس، میں حیوان تو ضرور ہوں لیکن آل نبی کا گھوڑا ہوں، اتنا عرصہ آپ کے ساتھ میں نے گزارا ہے، اب وفاداری یہ ہے کہ آپ نے پانی نہیں پیا، میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حیوانوں کو بھی آل بیت کا مقام پتا تھا، لیکن کتنے بدبخت وہ یزیدی کے جنہیں کا مقام نہیں جانتے۔ حضرت عباس نے وہ مشکیزہ لیا اور پکڑا اسے ہاتھ میں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیروں دلیروں کی طرح میدان میں وار کرتی ہوئے دشمنوں کے ساتھ تیروں کے ساتھ وار کیا، تلوار کے ساتھ وار ہوا، آپ پر بھی وار ہوا، لیکن آپ نے شیروں کی طرح وفاداری کا ثبوت پیش کیا۔ پیش فرمانے کے بعد خواتین خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ عباس چچا پانی کا مشکیزہ لے کر آ رہے ہیں، اے سکینہ پریشان نہ ہو، بابا عباس تیرے لیے مشکیزے میں پانی لے کر آ رہے ہیں، پریشان نہ ہو، تھوڑی دیر کے بعد تیری خشک زبان پانی سے تر ہو جائے گی۔ ادھر سکینہ نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ بابا عباس پانی لے کر مشکیزہ بھر کر میرے لیے آ رہے ہیں۔ جب حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ پھیرا، خیمے کی طرف آپ آ رہے تھے، ایک شکی لعین شخص نے یزید کے فوج میں سے تیر کا وار کیا۔ حضرت عباس کو وہ تیر بازو کے اندر لگا، آپ کا بازو مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا ہو گیا، ایک ہاتھ سے مشکیزہ پھینک کر دوسرے ہاتھ میں ڈال دیا۔ اب ایک بازو سے حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں، مشکیزہ پانی کا لے کر خیمے کی طرف جا رہے ہیں کہ ہائے اس مشکیزے کو کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنی شہزادی سکینہ تک پہنچا دوں۔ ادھر جا رہے تھے کہ دوسری طرف سے وہ لعین کہنے لگے کہ عباس کو نہ جانے دو، اگر عباس نے پانی خیمے کے اندر پہنچا دیا، پانی انہوں نے پی لیا تو ان کے اندر تکڑی سی جان اچھے طریقے سے پیدا ہو جائے گی، یہ پھر میدان عمل میں آ جائیں گے، عباس کو روکا جائے۔ ایک یزیدی لشکر کے فوجی نے تیر چلایا اور دوسرا تیر بھی حضرت عباس کے بازو کے اندر لگا، وہ بھی بازو حضرت عباس کے جسم سے جدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کتنیاں قربانیاں پیش فرمائیں. اب جب ایک بازو بھی جدا ہو گیا دوسرا بازو بھی جدا ہو گیا, پھر کیا کیا آپ نے کہ مشکیزے کو دانتوں کے اندر پکڑ لیا کہ کسی طریقے سے میری شہزادی تک یہ پانی پہنچ جائے. اللہ اکبر. سوچو نہ ذرا, اگر آپ تھوڑے سے وقت کے لیے پانی نہ پیئے تو کیا عالم ہوتا ہے. اس پورے خاندان پر کئی دنوں تک یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا. حضرت عباس نے دانتوں کے اندر وہ مشکیزہ رکھا, سفر فرماتے ہوئے جا رہے ہیں. ایک اور نے وار تیر کا کیا, مشکیزہ ٹوٹ گیا, پانی سارے کا سارا زمین پر گر گیا. اللہ اکبر. حضرت عباس کو تیر جب لگا تو حضرت عباس گھوڑے سے گر گئے. گھوڑے سے گر جانے کے بعد آواز دی, اے حسین آ کر عباس کو اٹھا لو, اپنے بھائی عباس کو اٹھا لو. جب حسین نے عباس کی آواز سنی تو آپ میدان میں نکل گئے. میدان میں نکل جانے کے بعد حضرت عباس کو اٹھایا اور کہا, اے عباس تو میری کمر تھی, آج میری کمر ٹوٹ گئی. تو میرا سہارا تھا میدان کرب و بلا کے اندر. اے میرے بھائی آج میرا سہارا ٹوٹ گیا. اے عباس تو میری طاقت تھی, آج تو بھی چلا گیا. عباس کی جسم کو اٹھا کر خیمے کے اندر لے آئے. بیویاں اکٹھی ہو گئی, جمع ہو گئی حضرت عباس کی. جس نے پاک کے قریب حضرت عباس نے عرض کیا, اے حسین اب جا رہا ہوں آپ کو چھوڑ کر, لیکن چھوڑ جانے کے بعد ایک پیغام ہے. حسین نے فرمایا, عباس بتاؤ کیا پیغام ہے. حضرت عباس نے فرمایا, اے حسین جا کر میری بیٹی سکینہ کو خیمے کے اندر کہہ دینا کہ بابا عباس تجھ سے معافی مانگتا ہے کہ بابا تیرے لیے پانی نہیں لا سکا, اللہ کے لیے عباس کو معاف فرما دینا, اللہ کے لیے عباس کو معاف فرما دینا. اس سے آپ کی روح پرواز ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب سکینہ کو پتہ چلا کہ عباس بابا تشریف لے جا چکے ہیں دنیا فانی سے, حضرت زینب کو پتہ چلا کہ حضرت عباس تشریف لے جا چکے ہیں, کیا ہوا, کس طرح وہ ماجرہ پیش آیا, اس ماجرے پر, اس بات پر, اس عالم پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی تو خیمے کے اندر سے کیا صدائیں آئی, کیا آوازیں آ رہی تھی. سیدہ زینب جو موجود تھی تو کیا صدا آ رہی تھی, ایک اکلا شیر علی دا, ایک اکلا شیر علی دا, تے دشمن کھبے سجے. ایک شیر علی دا تے دشمن کھبے سجے, سجے سو سٹے بدن تے اتے تیر عباس نو وجے. بی بی زینب خیمے وچوں باہر اٹھ کے بجے, بی بی زینب خیمے جو باہر اٹھ کے بجے. کر کے منہ فرات دی طرف پئی ویر عباس نو سدے, کر کے منہ فرات دی طرف پئی ویر عباس نو سدے. گر ٹریا وے امڑی جایا, گر ٹریا وے امڑی جایا, اسی پانی پی پی رجے. گر ٹریا وے امڑی جایا, اسی پانی پی پی رجے. احادیثاں
زینب نو کچے عزیزہ باج براواں اج کون زینب نو کچے واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جن حضرات نے سنت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اور پیار سے صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و ثنا کے بعد خالق ارض و سما کا خاص فضل و کرم کہ جس رب کعبہ نے آپ کو اور مجھ کو ذکر شہادت اہل بیت پاک سننے سنانے کا یہ موقع نصیب فرمایا. ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ لمحات اور وہ موقع نصیب فرمایا جو اس کے اور اس کے پیاروں کے ذکر میں صرف کیا جائے. شہادت اہل بیت کے حوالے سے کئی نشستوں سے پروگرام جاری و ساری ہیں. آج کی اس نشست کے اندر امام عالی مقام امام کرب و بلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، آپ کے جگر پارا شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی. وہ امام علی اکبر
کہ جن کا لقب ہے شبیہ رسول، جس کا یہ معنی بنتا ہے کہ جس کی شکل رسول اللہ سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی اکبر کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ حسین پاک کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے مبارک کی رنگت، چہرے مبارک کی نورانیت، جسم کا ڈسکرپشن، وہ سارے کا سارا اگر دیکھا جائے تو وہ سارے کا سارا حسن مصطفیٰ کا جلوہ اس میں نظر آتا ہے۔ اور پھر کتنی شان والا حضرت امام علی اکبر کہ جس نے میدان کربلا میں اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کی خاطر اپنی 18 سال کی جوانی قربان فرما دی۔ ہر شخص اس قافلہ کربلا کا بے مثل اور بے مثال شیر نظر آتا ہے۔ ہر شخص کی بہادری ایک اپنی مثال رکھتی ہے۔ یہ سوچیں کہ بغیر پانی کے ان شیروں نے اتنا مجاہدانہ کردار عطا فرمایا، اگر انہیں پانی میسر ہو جاتا تو پھر ان کے اندر کیسی طاقت آ جاتی۔ لیکن یزید کو اور اس کے لشکر کو کیا علم تھا کہ ہم دنیا کا پانی ان پہ بند کرتے ہیں، یہ تو آب کوثر اور جام کوثر کے مالک ہیں۔ اور یزید لعین وہ چلا تو گیا اس دنیا فانی سے، لیکن اس کے ماننے والے ابھی بھی موجود، اور اس کا فتنہ ابھی بھی اس دور کے اندر موجود ہے، اور حسین پاک کا نام لینے والے، حسین پاک کا ذکر کرنے والے بھی موجود ہیں۔ جہاں یزید اور یزیدیت کا ڈنکا بجا جا رہا ہے، وہاں اس کے مقابل میں ہر جگہ ہمیں واہ حسین کے نعرے نظر آ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم شہزادہ اور عظیم قربانی پیش کرنے کا نذرانہ پیش فرماتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے اندر موجود تھے کہ آپ کا بیٹا حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خیمے کے اندر تشریف لے آئے۔ جب آپ اپنے بابا جان کے خیمے کے اندر تشریف لائے تو اس وقت کیا ہوا کہ حضرت امام علی مقام نے جب اپنے بیٹے پہ نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے 18 سال کا جوان علی اکبر نظر آیا۔ پوچھا کیا بات ہے بیٹے؟ 18 سال کا وہ نوجوان حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے بابا جان آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ حسین پاک نے فرمایا کس چیز کی اجازت لینے آئے ہو؟ حضرت امام علی اکبر نے عرض کیا بابا جان میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسین نے فرمایا اے علی اکبر کدھر جانا چاہتا ہے؟ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان میں ادھر ہی جانا چاہتا ہوں جدھر اون و محمد تشریف لے جا چکے ہیں، میں ادھر ہی تشریف لے جانا چاہتا ہوں جہاں بھائی علی اصغر چلے گئے ہیں، میں ادھر ہی جانا چاہتا ہوں جہاں امام قاسم تشریف لے جا چکے ہیں، اور میں وہیں تشریف لے جانا چاہتا ہوں جہاں حضرت عباس علمدار تشریف لے جا چکے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اے حسین
کس طرح تجھے اور تیری جوانی کو میدان مقتل کے اندر قربان کرتی ہوئے میں دیکھ سکوں گا۔ اے علی اکبر تیری تو مجھے ضرورت ہے نا، تیری جگہ میں چلا جاؤں گا۔ علی اکبر نے عرض کیا بابا جان اگر آپ تشریف لے جائیں تو دنیا والے تانا دیں گے کہ جوان بیٹا علی اکبر خیمے کے اندر موجود تھا اور بزرگ بابے کو میدان جنگ کے اندر بھیج دیا، اس طرح میری جوانی پر حرف آئے گا۔ آپ اندر آرام فرمائے میں چلا جاؤں گا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کس طرح تجھے جانے دوں؟ حضرت امام علی اکبر نے عرض کیا بابا جان اس میدان جنگ میں اگر آپ ذرا دیکھیں تو احد ایک جنگ کے دوران ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دانت مبارک شہید فرماتے ہیں، میں بھی اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے جان پائے، اے میرے شہزادے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تو جا میدان مقتل میں جام شہادت نوش کر لے، لیکن میری اجازت کے ساتھ ساتھ ذرا دوسرے خیمے کے اندر تیری پھپھی جان حضرت زینب بھی موجود ہے، ذرا زینب سے جا کر اپنی اجازت لے لے، اگر زینب تجھے اجازت دے دے گی تو پھر تم تشریف لے جانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی اکبر اپنی پھپھی جان حضرت زینب کے خیمے میں تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ سے اے پھپھی جان کوئی مانگنے آیا ہوں، آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے علی اکبر میں نے 18 سال پھپھی نہیں ماں بن کر تجھے پالا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ کبھی 18 سال کی عمر اور عرصے کے اندر تو میرے پاس آ کر مجھ سے کچھ مانگے گا، لیکن اے علی اکبر کس مقام پر تو آیا ہے مجھ سے مانگنے کے لیے؟ میں تو مسافر ہوں، اس وقت میرے پاس کیا موجود ہے؟ اے علی اکبر اگر تو پانی مانگنے آیا ہے تو میرے پاس پانی موجود نہیں، اے علی اکبر اگر تو کھجوریں مانگنے آیا ہے تو میرے پاس کھجوریں نہیں، اے علی اکبر اگر تو روٹی مانگنے آیا ہے تو میرے پاس روٹی نہیں۔ علی اکبر نے پھپھی جان سیدہ زینب کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر کرنے لگے اے پھپھی جان نہ پانی مانگنے آیا ہوں، نہ کھجوریں مانگنے آیا ہوں، نہ روٹی مانگنے آیا ہوں، شہادت کا جام پینے کی اجازت مانگنے آیا ہوں۔ سیدہ زینب نے فرمایا اے علی اکبر تیری جوانی کو دیکھوں، کس طرح تیری جوانی کو میدان مقتل میں لٹتی ہوئی دیکھوں گی، تجھ سے پہلے عباس بھی چلے گئے، اولو محمد بھی چلے گئے، علی اصغر بھی چلے گئے، عباس نمبردار بھی چلے گئے، تیری جدائی کس طرح برداشت کی جائے گی؟ اے علی اکبر آپ جانتے ہیں کہ 18 سال میں نے آپ کو پالا ہے، لیکن میں نے پھپھی نہیں ماں بن کر آپ کو پالا ہے، لیکن میں آپ کی حقیقی ماں نہیں ہوں، میں آپ کی اصلی ماں نہیں ہوں۔ اے میرے جا پارا ماں کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے، ماں کی بڑی شان ہوا کرتی ہے، آپ کی ماں ام رباب دوسرے خیمے کے اندر موجود ہے، اے میرے شہزادے جا کر اپنی ماں سے پہلے اجازت مانگ۔ حضرت علی اکبر ام رباب کے خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، جو ہی علی اکبر کی نگاہیں
ماں کے چہرے پر پڑی، علی اکبر ماں کے قدموں سے لپٹ گیا، عرض کرنے لگا اماں جان۔ ماں نے جب بیٹے کو دیکھا کہا بیٹے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں تو آپ کی پھوپھی نہیں ہوں، میں تو ام رباب ہوں۔ عرض کیا ماما جان اماں جان ہاں میں جانتا ہوں آپ میری ماں ہے، ماں کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے، اے میری ماں جان آپ سے جام شہادت نوش کرنے کی اجازت لینے آیا ہوں۔ ماں نے عرض کیا اے شہزادے ذرا یہ بتا کہ بابا حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہوں نے اجازت دے دی۔ پھر فرمایا کہ پھوپھی زینب نے کیا فرمایا؟ کہا انہوں نے بھی اجازت دے دی۔ حضرت زینب نے فرمایا حسین پاک نے بھی اجازت دے دی اور سیدہ زینب نے بھی اجازت دے دی، میں تیری ماں ہو کر میں بھی تجھے شہادت کا جام پینے کی اجازت دے رہی ہوں۔ عرض کیا آپ میری ماں ہیں، ماں کا بڑا مقام ہوا کرتا ہے، آج تو دنیا کے اندر ماں کے مقام سے اکثر حضرات ناواقف ہو جاتے ہیں۔ ماں بوڑھی ہو جائے بیمار ہو جائے تو ماں کو اسپتال کی طرف روان کر دیتے ہیں، ماں کو اولڈ پیپل ہوم کے اندر داخلہ دے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا کے اندر اللہ نے ماں کی شکل میں ہمیں جنت نصیب فرما دی ہے۔ وہ ماں کے اگر غصے کے اندر اگر ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو اولاد تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اگر خوشی کے اندر ماں کی اپنی اولاد کے لیے رحمت کے لیے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں تو وہ اولاد دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ حضرت امام علی اکبر اللہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے، جب آپ میدان مقتل میں تشریف لے جاتے ہیں، ابن سعد نے دیکھا کہ علی اکبر آ رہا ہے، ساتھ والے یزیدی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ شبیہ رسول ہے، یہ وہ علی اکبر ہے کہ جس کی شکل اللہ کے محبوب سے ملتی ہے۔ جب حضرت سیدنا علی اکبر نے دیکھا کہ یزید کی فوج کا ایک آدمی میرا تعارف کرا رہا ہے، حضرت علی اکبر نے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہوئے فرمایا اولین تو میرا تعارف کیا کرے گا؟ تجھے کیا پتا میں کون ہوں؟ تو کیا میرا شجرہ نسب جانتا ہے؟ تو کیا میری فیملی ٹری جانتا ہے؟ میں خود اپنا تعارف تمہیں سناؤں گا، میں خود بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔ حضرت امام علی اکبر شیروں کی طرح خطاب کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ ایک شاعر نے وہ منظر کشی کی اور کیا بیان کیا کہ کیا وہاں پر کس طرح کا تعارف ہو رہا ہے، اس قسم کا تعارف ہو رہا ہے۔ علی اکبر ہے نام میرا، دادا مرتضی میرا، کہہ دے سبحان اللہ۔ علی اکبر ہے نام میرا، دادا مرتضی میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے فلک والے مقام والا مقام والے، زمین والے فلک والے مقام والا مقام والے، سنو
اے کوفیوں، سنو اے کوفیوں، میں اہل بیت کا گداگر ہوں۔ سنو اے کوفیوں، میں اہل بیت کا گداگر ہوں۔ میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، شیروں کی طرح تلوار نکال